ڈی ایچ او ہنزا ڈاکٹر ممتاز احمد کے خلاف پیرامیڈیکل سٹاف نے ہنزا پیرامیڈیکل سٹاف ایسوسی ایشن کے صدر سلیم حیدر کے تبادلے پر احتجاج کیا۔ پیرامیڈیکل سٹاف کے صدر سلیم حیدر نے اپنے موقف میں کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام سلیم حیدر ہے، میں پیرامیڈیکل ایسوسی ایشن ہنزا کا صدر بھی ہوں اور ایز اے پروفیشنل میں لیب ٹیکنیشین ہوں اور میڈیکل ٹیکنیشین ہوں۔ وجہ یہ ہوئی کہ آج ہمارا جو یہ دھرنا ہے یا احتجاج کے ہیں، اس کا نوبت اسی لیے آئی کہ جمعے کو ڈی ایچ او صاحب نے مجھے بلوایا اور کہا کہ آپ نے جو 42 سیمپل لیے ہیں شش کٹ سے، ان میں سے آپ نے 10 سیمپلز کو سلیکٹ کرنا ہے، باقی ہم ڈسکارڈ کریں گے۔ تو میں نے کہا سر یہ باقیوں کے ساتھ کیا وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمیں آرڈر یہ ہوا کہ جو سسپیکٹڈ ہے ان کا فارم ہم نے بھیجنا ہے، جو سسپیکٹڈ نہیں ہے ان کو ہم نے نہیں بھیجنا ہے۔ تو چونکہ ڈبلیو ایچ او کا پروٹوکول ہے اور ڈی ایچ او کی آرڈر ہے تھا یہ کہ جتنے بھی پازیٹیو کیس ہیں ان کے فرسٹ کانٹیکٹ کے لوگوں کا اپنے سیمپلنگ کرنا تھا، تو اس کو ہم نے فالو کرتے ہوئے 11 پازیٹیو کیس جب شش کٹ میں آئے تو ان کے فرسٹ کانٹیکٹس کا ہم نے سیمپلز لیے، وہ ٹوٹل 42 ہو گئے۔ اس 42 میں یہ ہوگا کہ 5 دن کے بعد جب ڈی ایچ او صاحب مجھے بلاتا ہے کہ ان کو ہم نے صرف 10 کو سلیکٹ کر کے بھیجنا ہے، باقی کو نہیں بھیجنا ہے، تو اس صورتحال میں نے کہا اس میں مشکل ہو جائے گی، کیونکہ جب 10 کے رزلٹ آئیں گے باقی 30 کے نہیں آئیں گے تو وہ پھر ہم سے پوچھیں گے کہ آپ نے ہمارا سیمپل لیا، ہمارا رزلٹ نہیں ہے، یہ ایک ایشو کریٹ ہوگا۔ تو اس نے کہا یہ تمام ذمہ داری میرا ہے، آپ یہ سلیکٹ کر لیں۔ تو اس کے بعد میں نے کہا ٹھیک ہے، اس میں کبھی کبھار ایسے بھی ہوگا کہ کہیں آپ کے اوپر پریشر آ گیا تو آپ نے یہ کہنا کہ میں نے کنسرن بندے کو بلایا ہوں اور بلا کے میں نے اس سے سلیکشن کیا ہوں، تو اس میں پھر میں پھنس جاؤں گا۔ تو اس نے کہا نہیں، اس طرح کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اولاً تو یہ اس فارم کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈی ایچ او نے جو فارم فل کرنے کے لیے مجھے کہا گیا ہے، یہ میرا کام نہیں ہے۔ میرا کام ہے سیمپل لینا، کلیکٹ کر کے ڈی ایچ او آفس کو بھیجنا، فارم کو فل کرنا، اس میں تمام چیز ہر کالم کو بھرنا ڈاکٹر کا کام ہے۔ ڈاکٹر نے اپنا کام کر کے دیا تھا، لیکن اس نے پھر ڈاکٹر صاحب سے جب میری کنسرن ڈاکٹر سے جب رابطہ ہوئی تو اس نے کہا 42 سیمپل ڈی ایچ او اگر پھینکنا چاہے تو پھینکے، اگر وہ رکھنا چاہے وہ رکھے، وہ اس کی ذمہ داری ہے، ہم سلیکٹ نہیں کریں گے۔ تو میں نے یہ بات ڈی ایچ او صاحب کو بتا دی کہ ہمارا جو کنسرن ڈاکٹر ہے وہ یہ کہہ رہا ہے، میں اب سلیکٹ کروں گا تو میری اور اس کے درمیان بھی ایک ایشو کریٹ ہوگا اور پبلک کے سامنے بھی ہمارے جو ہے نا پرابلم ہمارے لیے کریٹ ہوگا۔ تو اس حوالے سے جب میں نے اس کی بات نہیں مانی تو اس نے میرا پوسٹنگ آرڈر نکالا ہے اور اس حوالے سے پھر ہم نے احتجاج پہ آ گئے۔ یہ ہے اس کہ شش کٹ ہنزا سے 42 سیمپلز میں سے 10 لوگوں کے سیمپلز گلگت بھجوانے کے معاملے پر اتفاق نہ ہو سکا، جس کے نتیجے میں مجبوراً احتجاج کرنا پڑا، جبکہ ڈی ایچ او نے کہا اچھا یہ جو سیمپل والی بات ہے وہ میں نے پہلے کہا کہ ٹوٹل غلط ہے۔ وہ اس طرح ہوا، وہ سیمپل لے لیے اور اس سیمپل کے اوپر تقریباً کوئی 20-30 کے قریب کالم ہے، وہ کالم انہوں نے غلط بھرے اور وہ میں نے بھی نہیں دیکھا۔ وہ سیمپل یہاں سے گاڑی میں ہم نے ڈی ایچ او دفتر کی گاڑی میں ہم نے گلگت بھیجے، گلگت والوں نے کہا ان سیمپلس میں جو نیچے جو کالم بھرنے تھے وہ سب غلط بھرے، لہٰذا یہ سیمپل ہم نے واپس بھیجے۔ اور دوسرا یہ کہ نئی ایس او پیز ہمیں بتایا کہ جن کے سائن سمٹم ہیں ان کے بغیر ان کے ہم سیمپل کریں گے، باقیوں کے نہیں کریں گے۔ تو وہ جو سیمپل ادھر آئے تو یہ جو سیمپل اس نے لیے تھے 45، اسی لیے اس کو بلایا تھا میں نے کہ ان سیمپلوں میں سے جو پرائرٹی کر کے اب 10-15 سیمپل چن لیں جو ان کے سائن سمٹم ہیں، جن کے ایجڈ ہیں، ان کو اسی کے لیے میں نے صبح بلایا۔ یہ 9 بجے آیا، وہاں سے چلا گیا اور وہ 4 بجے تک آیا نہیں۔ 4 بجے 4 دفعہ فون کر کے آ گیا، ادھر آ کے وہ کاغذ لے کے اس نے کہا انکار کیا، میں نہیں کرتا ہوں۔ اس سیمپل کی خرابی ہونے میں بھی یہی ذمہ دار ہے، یہ سلیم حیدر۔ جو میں نے 10 سے 15 کا کہا تھا، آگے جو گلگت لیبارٹری والوں نے ٹوٹل 45 کے 45 انہوں نے انکار کیا۔ میں نے ان کے کہا ہر فیملی کو چن کا الگ الگ کریں گے 10-15، انہیں ایس او پی کے لیے میں نے کہا۔ اور باقی وہ سیمپل ابھی بھی ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں، وہ ڈسکارڈ ابھی بھی نہیں ہے، وہ پڑے ہوئے یہاں پر، آگے وہ لوگ کر نہیں رہے ہیں نئی ایس او پیز کے تحت، اسی لیے یہاں پر پڑے ہیں۔ وہ میں نے کوئی نہ ڈسکارڈ کیا
نہ میں نے ان کو انکار کیا، کچھ بھی نہیں کیا، وہ آہستہ آہستہ میں پورے کرا لوں گا، ابھی بھی کراؤں گا۔ کہ سلیم حیدر نے حکام بالا کی طرف سے ملنے والے ہدایات کو ماننے سے انکار کر دیا اور پیرامیڈیکل سٹاف کی مدد سے احتجاج کیا۔ فرائض منصبی کو بجا نہ لانے کی وجہ سے ان کا تبادلہ لازمی ہوا۔ ڈی ایچ او ہنزا اور پیرامیڈیکل سٹاف ایسوسی ایشن کے صدر سلیم حیدر کے درمیان بحیثیت ثالث پی ٹی آئی کے سینئر رہنما کرنل ریٹائرڈ عبید اللہ نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ کامیاب کاوشوں سے صلح کروایا، جس کو بعد میں تحریری صورت دی گئی اور سلیم حیدر کا تبادلہ منسوخ کیا۔ ہنزا سے سیما کرن کی رپورٹ۔